تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کا نام افق فضل و کمال پر جگمگاتا ہے، جن کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار اور صبر و استقامت کا کامل نمونہ ہے۔ ایک ایسی باوقار خاتون جنہوں نے اپنے نرم دل اور مضبوط ارادے کے ساتھ مصائب کے پہاڑ صبر سے برداشت کیے، مگر حق کے دفاع میں کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی کمزور نہ پڑی۔ جی ہاں، ہم ثانیہ زہرا کربلا کے بعد یزید کو للکارنے والی عظیم ہستی حضرت سیدہ زینب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور اس کی حقیقی اقدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جنہوں نے اپنے خطبوں سے ظلم و ناانصافی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ حضرت سیدہ زینب کی ولادت 5 یا 6 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی پیدائش شعبان المعظم 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ ایسے عظیم والدین کی آغوش میں پرورش پانے والی شخصیت کا مقام خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ جب حضرت زینب پیدا ہوئیں تو سیدہ فاطمہ انہیں حضرت علی کے پاس لائیں اور فرمایا کہ اس بچی کا نام رکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں رسول خدا سے پہلے نام نہیں رکھوں گا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ جب حضرت زینب جوان ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے کر دیا۔ آپ کا حق مہر وہی رکھا گیا جو سیدہ فاطمہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنی سخاوت اور بلند ایمان کی وجہ سے تاریخ میں بحر الجود کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت زینب کی ولادت میں جناب علی معروف زینبی، جناب اون، جناب محمد اور جناب کلثوم شامل ہیں۔ جناب اون کربلا میں امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور گنج شہداء میں دفن ہیں۔ حضرت زینب نے ایسی پاکیزہ گھرانے میں تربیت پائی جہاں ہر لمحہ ذکر الہی، علم و حکمت اور عبادت کا نور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں صبر، شجاعت، علم، تقویٰ اور حلم جیسی صفات بدرجہ عدم موجود تھیں۔ انہی اوصاف کی بنا پر آپ کو صدیقہ صغریٰ، عالمہ، عارفہ کاملہ اور عابدہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت زینب کے درمیان بھائی بہن کا جو بے مثال رشتہ تھا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زینب اس وقت تک روتی رہتی ہیں جب تک حسین گھر نہیں آ جاتے، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو زینب انہیں دیر تک دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ رو پڑے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان دونوں پر آنے والے عظیم مصائب کی خبر دی ہے۔ کربلا، کوفہ اور شام میں حضرت زینب نے جن مصائب کا سامنا کیا، اگر وہ پہاڑوں پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اس عظیم بی بی نے اسلام کی بقا کے لیے ہر قربانی دی۔ اپنے بھائی امام حسین کے بے سر جسم کو دیکھ کر آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اللہ، ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ حضرت زینب کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ قید، بھوک اور بیماری کے باوجود آپ نے کبھی نماز تہجد ترک نہ کی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سفر شام کے دوران بھی میری پھوپھی نے نماز شب کبھی قضا نہ کی تھی، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتی تھیں۔ پردے کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں پڑوسی ہونے کے باوجود کسی نے آپ کو دیکھا اور نہ آپ کی آواز سنی۔ جب روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت جاتی اور حضرت علی چراغ بجھا دیا کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ حضرت زینب نے اپنے نانا، والدہ، والد، بھائی امام حسین اور پھر کربلا میں اپنے تمام عزیزوں کی شہادت دیکھی۔ قید و بند دربار یزید اور شام کے مظالم کے باوجود آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ آپ کے خطبوں نے کوفہ اور شام میں یزیدیت کی بنیادیں ہلا دیں اور حق و باطل کو واضح کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب کا غم کبھی کم نہ ہوا۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کی وفات 62 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق یزید نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروایا، جبکہ دیگر روایات میں ہے کہ مسلسل غم اور صدمے نے آپ کی جان لے لی۔ آپ کے مزار کے بارے میں سب سے مضبوط روایت یہی ہے کہ آپ دمشق میں مدفن ہیں۔ مدینہ یا مصر سے مصنوع قبریں تحقیقی طور پر درست ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ہمیں حضرت سیدہ زینب کے صدقے سرخرو فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔